Dear viewers, welcome back. We welcome you from the platform of Journey Jesters Vlog. We request you to watch our video till the end. آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں نیلم ویلی کے دلکش منظر کنڈل شاہی واٹر فال کی طرف. ہمارا سفر شروع ہوا اس حسین آبشار کی جانب جو نیلم ویلی کشمیر کی ایک چھپی ہوئی جنت ہے. جب ہم جنگلات اور پتھریلے راستوں سے گزرتے ہوئے اس آبشار تک پہنچے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں. وہاں کا پانی اتنا ٹھنڈا تھا جیسے ہی آپ پاؤں ڈالیں ایسا لگے کہ برف میں ڈبکی لگا دی ہو، اور پانی کی رفتار ایسی کہ جیسے کوئی محبت کی تیز روح ہو جو آپ کو اپنے ساتھ بہا لے جانے کے لیے بےتاب ہو. ڈیئر ویورز، جب ہم نے اس منظر کا سامنا کیا تو دل کی گہرائیوں سے ایک ہی صدا نکلی، یہی تو ہے محبت کی اصل تصویر. ہر قطرہ، ہر بوند ایک محبت بری کہانی سنا رہی تھی. وہاں بیٹھ کر ہم نے قدرت کے اس حسین تخلیق کا لطف اٹھایا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب ہم نے گرما گرم پکوڑے کھائے. ٹھنڈے پانی کے ساتھ گرم پکوڑوں کا امتزاج ایسا تھا جیسے محبت اور خوشیوں کا میل ہو. یہ ہمارا تیسرے دن کا آخری وزٹ تھا. واپسی کے سفر کا آغاز کرتے ہوئے ہم نے شاردا کی جانب رخ کیا. رات کا قیام شاردا کے ایک خوبصورت ہوٹل میں کیا جہاں کے سکون اور آرام نے ہماری ساری تھکاوٹ دور کر دی. اگلے دن تیار ہو کر ہم ہوٹل سے نکلے اور سنو لینڈ گیسٹ ہاؤس میں ناشتہ کیا. ناشتہ بہت ہی مزیدار تھا جس نے ہمیں دن بھر کے سفر کے لیے توانائی بخشی. ناشتے کے بعد ہم نے جیپ ڈرائیور سے بات کی تاکہ وہ ہمیں کیل اور ارن کیل کی جانب لے جائے. ہمیں ایک بہت ہی خوش مزاج ڈرائیور ملا جس کا نام رفاقت تھا، اور اس نے ہمیں سفر پر لے جانے کا ارادہ کیا. شاردا سے کیل کا فاصلہ تقریباً 25 کلومیٹر ہے اور راستہ انتہائی خراب ہے، لیکن ہمارے جیپ ڈرائیور رفاقت بھائی نے اس سفر کو یادگار بنا دیا. وہ جیپ کو ایسی رفتار سے چلا رہے تھے جیسے فارمولا 1 کی ریس ہو رہی ہو، جیسے کوئی فلمی سین چل رہا ہو. یوں لگ رہا تھا جیسے ہم کسی کار ریلی میں حصہ لے رہے ہوں. جب ہم کیل پہنچے تو ہم نے فوراً واکنگ سٹک اور پانی کی بوتل خریدی کیونکہ آگے کا سارا راستہ بہت پتھریلا تھا. ہم ایک لمبی قطار میں کھڑے ہو گئے اور انتظار کرنا شروع کر دیا کہ ہماری باری آئے اور ہم چیئر لفٹ میں بیٹھ کر کیل سے ارن کیل کی طرف روانہ ہوں. قطار میں کھڑے ہو کر ایسا لگا جیسے کوئی بڑی فلم دیکھنے کے لیے ٹکٹ خرید رہے ہوں. بالآخر ہماری باری آ گئی اور ہم چیئر لفٹ پر بیٹھ گئے. چیئر لفٹ کا یہ سفر کسی خواب سے کم نہ تھا، لیکن یہ خواب بہت ہی خطرناک تھا. 1.5 کلومیٹر لمبی چیئر لفٹ اور ایسی بلندی کہ دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں. ہم آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے نیچے کی خوبصورت وادیوں اور پہاڑوں کا نظارہ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ارن کیل کی طرف بڑھ رہے تھے. آخرکار ہم ارن کیل پہنچ گئے. ارن کیل کی جانب روانہ ہونے کے لیے ہم نے ہائیکنگ شروع کی. یہ راستہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا اور تقریباً 1 گھنٹے کی ہائیکنگ پر مشتمل تھا. اس سفر کے دوران مجھے واقعی لگا کہ شاید آج واپس نہ جا سکوں گا. یہ میری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا. کہتے ہیں کہ جو ہمت ہار جاتے ہیں وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ پاتے. ہم نے ہمت نہیں ہاری اور لگاتار چلتے رہے. آخرکار ہم ارن کیل کی بلندیوں تک پہنچ گئے اور وہاں کا حسین منظر دیکھ کر ساری تھکاوٹ دور ہو گئی. میچ کتنے دیکھنا لگا کیوں نہیں بجلی ہو گئی ہے نا بھائی. کون سا میچ ہے؟ 10 بجے نکلے پہنچا. نہیں، میچ دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہاں پہ آئے ہو جب تو یہاں پہ انجوائے کرو. میچ دیکھنے آئے ہو آپ یہاں پہ؟ میچ ہائی لائٹ دیکھنا. جٹ صاحب ادھر آئے، ویڈیو میں آؤ یار. جٹ صاحب ناراض تو نہیں آپ؟ پکی بات ہے نا، میچ دیکھنا پھر یہ واپس چلے. یہ ادھر ہی کھیلنا ہے میچ. وہ دیکھیں جی، وہ یار وہ برف پہ چلتے ہیں نا، پھر واپس جائیں گے. میچ دیکھنا اس نے کون. ہمت مرداں مدد خدا کی مثال سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے رہے اور آخرکار بلندیوں تک پہنچ گئے. وہاں کی خاموشی ایسی تھی جیسے کسی نے پوری دنیا کا میوٹ بٹن دبا دیا ہو. ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کسی فلم کی شوٹنگ کر رہے ہیں اور شاہ رخ خان اور کاجول کسی بھی لمحے سامنے آ کر دل والے دلہنیاں لے جائیں گے کا سین پیش کرنے والے ہیں. جب ہم برفیلی پہاڑوں کی طرف جانے لگے تو چلنا واقعی مشکل ہو رہا تھا. قسم سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم مزید قدم نہیں اٹھا سکیں گے. پیر زمین پر جم نہیں رہے تھے اور ہمارے جوتے برف پر چلنے کے لیے مناسب نہیں تھے. ساری یار وہ پچھلے نہیں آندے. آپ نے اوپر سے گر جانا. کدھر پڑے گا کیمرہ؟ صحیح یار.
ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਤੇ ਸਹੀ ਦੂਰ ਤੇ बर्फ पर हमने स्लाइडिंग की और मज़ा भी आया, मगर जैसे ही हमने स्लाइड करना शुरू किया कुछ दोस्त तो ऐसे फिसले कि दूर जाकर रुके और हम सिर्फ हंस हंस कर दोहरे हो गए। हमने एक दूसरे का हाथ थाम कर चलने की कोशिश की, मगर इसके बावजूद भी बार बार फिसल कर गिर जाते थे। जब हमने वापसी का सफ़र शुरू किया तो हालत ऐसी थी कि कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। हम चलते रहे और फिर लाइन में लग गए। हम सब के अंदर एक जुनून था, सोचा कि लाइन में खड़े होने से बेहतर है कि पैदल ही चलना शुरू कर दें। आखिरकार हम पैदल चलते चलते केल तक पहुंच ही गए। रात का वक्त हो चुका था और हम जीप में बैठकर वापस शारदा पहुंचे। वापस आकर हम इस तरह सो गए जैसे बरसों से जाग रहे हों। उम्मीद है कि आपको हमारा वीलॉग पसंद आया होगा। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहें और हमें अपना प्यार देते रहें। अगले वीलॉग में एक नए जोश और जज्बे के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।